السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، ایسے میں کہ دنیا بھر میں اب بھی فلسطین کے حق پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور پہلی بار 1998 کے بعد خود امریکہ میں عوامی رائے فلسطینیوں کے حق پہ نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس دوران ہوا کیا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی فارمولے پہ جہاں حماس نے رضامندی ظاہر کی ہے، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل بھی ڈائلاگ ٹیبل پہ آنے کو تیار ہو چکا ہے، جس کے بعد ممکنہ طور پہ پہلے مرحلے میں سیز فائر ہوگا، اور اس کے بعد جو 20 نکات کہتے ہیں وہ یہی کہ قیدیوں کا، لاشوں کا تبادلہ ہوگا، اور اس کے بعد حماس نے اپنے آپ کو غیر مسلح کرنا ہے، اور نہ صرف غیر مسلح کرنا ہے بلکہ مستقبل میں غزہ کی حکمرانی میں براہ راست بالواسطہ اس تنظیم کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پہ ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس تعینات کی جائے گی جو مختلف ممالک پر مشتمل ہوگی، اور ساتھ میں ایک اتھارٹی بھی بنائی جا رہی جو ٹیکنیکریٹس کے اوپر مشتمل ہے، جس میں برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی شامل ہیں، جس پہ حماس نے بہرحال تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بورڈ آف پیس بھی ہوگا کہ جس کی صدارت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے، اور کہا گیا ہے کہ اس دوران غزہ سے کسی کو بے دخل نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی غزہ کو چھوڑ کے جانا جائے تو اسے روکا بھی نہیں جائے گا۔ ناظرین، یہ 20 نکاتی فارمولہ کتنا ایفیکٹو ہے، اور کیا اس کے نتیجے میں جو پہلا سوال ہے کہ فلسطینی ریاست کا وجود ممکن ہو پائے گا کہ نہیں، دوسرا سوال یہ ہے کہ سارے عمل میں پاکستان جیسے ایک اہم ملک کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سارے پیس پروسیس میں ایران جیسے خطے کے اہم ملک کو اگر اگنور کیا گیا تو کیا دیر پا امن کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا کہ نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سفارتکاری میں بڑا نام پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب۔ سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، پہلا سوال تو میرا وہی ہے کہ جو میں نے اپنے ابتدائی میں بھی رکھا کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب اصلاحاتی پروگرام کے اوپر عمل درآمد آگے بڑھے گا اور دیکھا جائے گا کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ فلسطینی ریاست قائم کی جائے تو اس کی طرف بڑھا جائے گا، تو میرا سوال یہ ہے سر کہ کیا یہ 20 نکات اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہم دو ریاستی حل کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں، اگین ایک اتھارٹی رہے گی اور غزہ کے لوگوں کو باہر کامن مل جائے گا؟ جی، جتنا آپ نے کامنٹ کیا اس پہ مجھے اپنا کامنٹ کرنے دیں جو فلسطین کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فلسطین بننے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں۔ آپ نے اگر پولیٹیکل سائنس پڑھا ہے اور میں نے بھی اگر پڑھا ہے، ہم تو گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے، اس کی کچھ ریکوائرمنٹس، ایک زمین ہونی چاہیے، بندے ہونے چاہیے، باقی اور بھی ریکوائرمنٹس ہیں، سوورنٹی یہ وہ۔ بھئی اگر زمین ہی نہیں ہوگی اور بندے ہی نہیں ہوں گے تو ریاست آسمان پہ بنے گی، فلسطینی ریاست بنے گی۔ کہہ تو جا رہے ہیں، کیا کس نے؟ کچھ بھی نہیں۔ 2 سال سے تو بچری ہو رہی ہے، 2 سال سے بچے قتل ہو رہے ہیں، عورتیں قتل ہو رہی ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ کس ملک میں مسلمان یا غیر مسلمان کس طرح کیا کچھ بھی نہیں کر سکے؟ تو پہلے تو یہ ہے کیا اگر سارے مار دیے جائیں، نہ ہو سیز فائر، تو فلسطین کی ریاست بنے گی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ضم کر لیا جائے ویسٹ بینک کو، جو کہ وہ کھلم کھلا کہہ رہا تھا، اور صرف کہہ ہی نہیں رہا تھا، کئی دفعہ کہی جاتی ہیں لوگ اس لیے کہ وہ اپنا پوائنٹ بنانے کے لیے اپنا ایک کیس دیتے ہیں، نہیں، اس کے جو ایکسٹریمسٹ سپورٹرز ہیں بلیو کرتے ہیں کہ سب لینڈ آف اسرائیل ہے، تو یہ وہ دکھاوے کی بات نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے ہم اس کو لے لیں گے، ہمارا حصہ ہے، بلکہ ان کے میپ میں تو لینڈ آف اسرائیل میں اور بہت سا علاقہ ہے جو آج دیگر عرب ممالک میں ہے، جیسے ہندوستان کی نئی پارلیمنٹ نے اکھنڈ بھارت، نعوذ باللہ، بے وقوفانہ طور پر دکھایا ہوا ہے، اس میں افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، اور اس میں وہ بھی ہے میانمار۔ اگر ایسا خبت ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ صرف دکھاوے کی باتیں نہیں ہیں۔ جب لوگ اس قسم کے ان کے تصورات ہوں تو وہ جو کہہ رہے تھے نا ان کی سپورٹرز، وہ they meant what they said کہ ہم ویسٹ بینک کو لیں گے۔ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایز اے ریزلٹ آف نیگوشیشنز ود مسلم کنٹریز اگر اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے اعلان کر دیا میں نہیں لینے دوں گا، تو یہ چلیں آپ یہ سمجھیں یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ امید تو قائم ہے نا، دنیا ہی امید پہ قائم ہے، اگر وہ رہتا ہی نہ تو یہ چھوٹی بات نہیں۔ نمبر 2، اوپنلی کہا جا رہا تھا ان کو نکالیں گے، اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی شامل تھے کہ اس کو بنایا جائے گا ریویرا آف دی مڈل ایسٹ۔
مطلب ہے نکالے ہی جانا تھا نا، یا سائنائے جاتے ادھر ادھر جاتے، بالکل ایسے ہی۔ تو اگر بندے ہی نہ رہتے تو یہ دو چیزیں جو پازیٹیو ہے یہ بتانی چاہیے کہ انسان بچ جائیں گے، ان کو زبردستی دھکیلا نہیں جائے گا، اور ایک ویسٹ بینک رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کل بن جائے گی فلسطین کی ریاست، لیکن یہ بھی ایک اور ہے کہ یہ بھی نہیں کہ بنے گی نہیں۔ کیوں؟ میں ابھی اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ سب ہوتا ہے پبلک سپورٹ۔ اسرائیل کی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو نقشہ بھی اس کا دیکھیں، سیٹلائٹ میں نظر بھی نہیں آتا، اتنا چھوٹا سا ملک ہے۔ میرا خیال ہے میری جو قصور ڈسٹرکٹ ہے اسے یاد ہوگا، شرم کی بات ہے کہ اس نے سارے مڈل ایسٹ کو اپنے نیچے لگا لیا تھا۔ کیوں؟ اس کو ساری ویسٹرن ورلڈ کی سپورٹ، اس کو امریکہ کی سپورٹ، اور یہ ملک ایشین، یہ لوگ ایشین نہیں ہیں، یہ یورپی کے ایڈوانسڈ لوگ ہیں، یہ یورپین ممالک۔ یہ ٹھیک مانتا ہوں کہ ایشین جوز بھی ہیں، پاکستان، ہندوستان، ایران، ہر عراق، یہاں سے یہودی گئے، مانتا ہوں میں، لیکن جو ان کی ایلیٹ ہے وہ ساری یورپین ہے، اور ان کو لا کے پلانٹ کر دیا ان دی ہارٹ آف دی عرب ورلڈ۔ اب یہ مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اب دیکھیں پہلی دفعہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جو 2 سال یہ کیا ہے، میں جس وائی آئی ایم آپٹیمسٹک، I always give reason، کو لاجیکل ریزن ہونا چاہیے نا۔ خوابوں کی دنیا میں رہنے کا فائدہ کچھ نہیں۔ ایز اے فارمر فارن منسٹر I believe in reality۔ ایسے ہی شعر و شاعری سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ کسی کے حق میں جو 36 شعر بول دیں، پوائنٹ یہ ہے کہ اب مجھے کیوں امید ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دن 2 ملکوں نے چھرا گھونپا تھا اسلامک ورلڈ کے پیٹھ میں اور گلف اور عربوں کی، وہ کون تھے؟ برطانیہ اور فرانس، سائکس پیکو پیکٹ، اس کے بعد وہ ڈیکلریشن جو تھا بیلفور ڈیکلریشن۔ آج ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ سب سے آگے ہیں اس ریاست کو ماننے میں، فلسطین کی ریاست۔ ایک تو یہ بات ہے۔ پھر یورپ کے بہت سے ملک ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں۔ پھر امریکہ میں جو 2 مین پارٹیز ہیں، ریپبلکن ڈیموکریٹس، ڈیموکریٹک پارٹی کی پوزیشن بالکل کلیئر ہو گئی ہے۔ اب تو ان کا پول بھی ہو چکا ہے۔ پول میں پوچھا گیا ڈیموکریٹک سپورٹرز کو کہ تم نے کیوں نہیں کملا ہیرس کو ووٹ دیا، تو جو آپ حیران ہوں گے 5 ریزنز میں ٹاپ پہ تھا، انہوں نے ہاتھ سے لکھا تھا کیپٹل لیٹر میں غازہ، GAZA۔ ہم نے اس لیے نہیں ووٹ دیا کہ یہ بائیڈن کی پالیسی کو چلتی۔ اب ریپبلکن کا آ جائیں، ریپبلکنز کی جو ریپبلکن رائٹ ہے وہ یہودی تو ہیں 4% ہو گیا، مجھے نہیں پتا، اصل میں جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ کرسچن ایونجلسٹس، اور وہ 30% امریکہ میں، ٹھیک ہے، وہی ٹرمپ صاحب کے سپورٹر ہیں۔ اور وہ جو 30%، آئی واز ویری ہیپی ٹو لرن کہ اس میں اب نوجوانوں کی جو انہوں نے پولنگ کرائی ہے وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گئے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی امریکہ کے مفاد میں نہیں۔ نمبر 3، یہ ریاست کس کے لیے بنی تھی؟ دنیا کے یہودیوں کے لیے۔ وہ یہودی تو بھاگ رہے ہیں یہاں سے۔ تیسری، چوتھی، امریکہ سے یہودی آئیں گے، یورپ سے آئیں گے، ایڈوانس ٹیکنالوجی لائیں گے۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا، یونیورسٹیوں میں ریولٹ ہو گیا یورپ میں۔ تو اس کی جو مستقبل میں جو ایڈوانٹیج نظر آ رہا ہے، اگر یہ بندے بچ گئے، یہ زمین بچ گئی، تو انشاءاللہ فلسطین کی ریاست، میں منطقی طور کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کل بن جائے گی، یہ پروسیس لانگ ہے۔ لیکن امید بن گئی ہے، اور جو ایک عوامی دباؤ نظر آ رہا ہے خود یورپ اور امریکہ کے اندر، وہ بھی شاید اس طرف لے کے جا رہا ہے۔ لیکن میرا سوال سر یہ ہے کہ پاکستان اس سارے پروسیس کے اندر کہیں نہ کہیں شریک ہے۔ جو عرب ممالک کے ساتھ میٹنگ ہوئی ٹرمپ صاحب کی، اس میں بھی ہم بیٹھے تھے، بٹ یہاں کے جو وضاحتیں پیش کی جا رہے ہیں ہمارے وزیر خارجہ کی جانب سے، اور پھر ہماری جو تجاویز تھی، آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو فلور آف دا ہاؤس رکھنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا، بٹ اس کے اندر ابھی تک کنفیوژن ہے کہ ہم کیا تجویز کر رہے تھے، پھر ٹرمپ صاحب کے 20 نکاتی فارمولے کا مون نہیں کر رہے، تو اسٹیٹ آف کنفیوژن یہاں پہ کیوں نظر آ رہی ہے؟ کوئی اسٹیٹ آف کنفیوژن نہیں۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن اٹ، آئی ایم فارمر فارن منسٹر، مجھے پتا ہے کیا فیکٹس ہیں، میں ڈائریکٹ تو نہیں کہوں گا، آپ سمجھ جائیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خاص جو طبیعت ہے، 8 ہی ملک، میں نے شروع میں وہ کیوں کہا تھا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے اسرائیل کا، اتنی ان پاس دولت ہے۔ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، ترکی نیٹو کی پاور ہے، ایجپٹ از اے میسو ملٹری پاور جس نے 1973 میں تقریباً ہرا دیا تھا اسرائیل کو، اگر امریکہ نہ آتا تو پیٹ دیا تھا اسرائیل کو۔ اتنی بڑی ملٹری پاورز 3 ہیں اس علاقے، کچھ بھی نہیں کر سکیں۔ اور جو دولت مند ہے وہ کیا کر سکے؟ کچھ بھی نہیں۔
تو ان کو جب یہ اندازہ ہوا، اس لیے چھوڑ دیں، میں نہیں انٹرسٹڈ پاکستان کی پالیٹکس میں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بجٹ نکلتا ہے نا تو اپوزیشن کہتی ہے بیڑا غرق کر دیا، گورنمنٹ کہتی ہے کمال ہو گیا. تو یہ تو وہی کہانی ہے کہ مجھے اس پہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے. آئی ایم انٹرسٹڈ ان پاکستان's نیشنل انٹرسٹ. نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ آج مودی صاحب سے ناراض ہیں ٹرمپ صاحب. اب میں اور کچھ نہیں کہوں گا، آپ اندازے خود کر لیں. اب اس میں یوں ہے کہ پاکستان وہی کر رہا ہے. یا تو آپ کہیں جی پاکستان کو بڑا زیادتی کر رہا ہے. کیا زیادتی کی ہے؟ یہ جو 8 ملک ہیں ہم سے زیادہ امیر ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ یہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں ٹرمپ کی. کیوں کر رہے ہیں؟ 21 ان کے سب کو پتا ہے پوائنٹ کون سے تھے. جو ہمارے فارن منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، 21 پوائنٹ جو تھے وہ اور تھے، یہ 20 اور ہے. نیتن یاہو آ کے لچ تل گیا بیچ میں. اب پوائنٹ یہ ریجیکٹ کر دیں، ریجیکٹ کر دیں. اتنی طاقت ہو تو کریں. اگر فرض کریں ٹرمپ کل کہہ دے اچھا جی میاں ٹھیک ہے جو مرضی کرو، میں تو اب نہیں کچھ کرتا، تو اور 50,000 مروانے آپ نے. تو میرا سمجھ گئے دانش مندی پہ فیصلہ ہے 8 ملکوں کا کہ انہوں نے ٹرمپ کی اس لیے تعریف کی ہے کہ ٹرمپ ہی نہ یہاں سے بھاگ جائے. کیونکہ اگر یہ نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے ایکشنز ناٹ ورڈز. یہ ورڈز چھوڑیں 20 ہے 21 ہیں 50 ہیں 70 ہیں، یا ریزولوشن ہے کشمیر پہ ریزولوشن ہے ہو گیا ابھی تک. اصل میں دیکھتے ہیں ایکشن. ایکشن کیا ہے؟ ایکشن یہ ہے، اب آئی کاؤنٹ ایکشنز. ایکشن یہ ہے کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے معافی منگوائی ہے اس نیتن یاہو سے قطر. یہ کو ممکن تھا؟ یہ ناممکنات میں تھا. معافی کیوں منگوائی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ بھی تباہ ہو رہا ہے اور ان کا اپنا بھی بزنس انٹرسٹ تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ بزنس مین ہے، ان کے انٹرسٹ ساری دنیا میں ہے. یہ بھوکا ملک ہے. اسرائیل سے ان کو کیا ملے گا؟ امریکہ کو کچھ بھی نہیں. بھائی وہ تو نیٹو کو پیسے دینے کو نہیں تیار. ٹرمپ جو ہے وہ تو کہتا ہے اگر ہتھیار خریدنے ہیں اس کے لیے یوکرین کے لیے خرید لو، پیسے دے دو، میں نے تو نہیں مدد کرنی. نیٹو کو بھی کہہ رہا ہے لڑنا لڑو، میں تو نہیں تمہاری مدد کروں گا. او بھائی جب وہ اتنی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ پہ آ گئے ہیں، پرانے الائز، ہندوستان ان کا الائی بنا ہوا تھا، ان کا پیسے دو پورے اور 100% تم پہ لگائیں گے. اگر تم نے ابھی تو 50 لگائے نا، انہوں نے کہا 100 بھی لگا دیں گے. یہ اور قسم کی اپروچ ہے. یہ خاک دیں گے اسرائیل کو. انہوں نے اسرائیل کو پرائم منسٹر کو پرائیویٹلی کہہ دیا ہوگا ہم نے تمہیں پیسے ویسے نہیں دینے اگر تمہارے بات نہیں مانو گے. اور اسرائیل کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو پیسے کہاں سے ملتے ہیں؟ نمبر 1 امریکہ، نمبر 2 یورپین جوری، نمبر 3 یورپین گورنمنٹس. مختلف بہانوں سے یورپین گورنمنٹس خلاف ہو رہی ہیں. یورپین جوری سمجھتی ہے یہ لعنت آ گیا ہے، یہ جو بندہ ہے نیتن یاہو ہے یہودیوں کا دشمن ہے، کیونکہ یہودیوں پہ حملے ہو رہے ہیں. پرسوں برطانیہ میں ہو گیا ہے، فرانس میں ہو رہے ہیں، امریکہ میں ہو رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا دشمن تو ہمارا نیتن یاہو ہو گیا ہے. تو اس لیے یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب پیچھے ہٹے. نمبر 2 بزنس انٹرسٹ ان کا ہے یہاں، امریکہ کا انٹرسٹ ہے یہاں. کیا یہ انٹرسٹ ہے؟ $630 بلین انویسٹ کر چکا ہے سعودی عرب میں، سعودی عرب امریکہ میں. 600 بلین کی آلریڈی انہوں نے وعدہ کیا ہے. پھر $1.5 ٹریلین کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم انویسٹ کریں گے. تو اسرائیل سے کیا ملے گا؟ خاک اور مٹی، کچھ بھی نہیں. یقیناً بالکل ایسے کہ امریکہ اپنے مفادات کا بھی تحفظ کر رہا ہے. لیکن سر اس خطے کا ایک اور اہم ملک ہے جس کا نام ایران ہے. سر اس سارے پروسیس میں آپ اس کو اگر الگ رکھیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسے برداشت بھی کر لے گا اور آپ جو پیس کی بات کر رہے ہیں وہ ہو بھی جائے گا؟ میں وہ فارن منسٹر ہوں، اگر آپ میری کتاب پڑھیں تو آپ کو ایک چیپٹر نظر آئے گا، ایک اس میں سیکشن ہے گو فارن آفس. ہمارا فیصلہ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. پریزیڈنٹ مشرف کچھ اور چاہ رہے تھے، وہ تو میں اتنا ٹائم نہیں ہے. وی ڈیسائیڈڈ ٹو گو سلو، کیونکہ ہمارا خیال تھا ایک پروجیکٹ تھا جس کا مقصد ایران کو علیحدہ کرنا تھا. ایران کو علیحدہ کرنے سے پاکستان کا انٹرسٹ بالکل ہی نہیں جو ایڈوانس ہوتا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پاکستان واحد ملک ہے، ایران میں سنیوں کی کوئی حیثیت نہیں، سعودی عرب میں شیعہ کی کوئی حیثیت نہیں، اور ہمارے ملک میں خوش قسمتی سے فوج ہو، میڈیا ہو، بزنس ہو، ہمارے لیے ہر جگہ پہ شیعہ سنی برابر ہے. دیئرفور اگر ایران کو آئسولیٹ کرے، اس سے سیکٹیرینزم بھی بڑھتا ہے. وانٹ ٹو اسپیک بلنٹلی،
It is not in Pakistan's interest. Pakistan has adopted right policies. ایک وقت میں سعودی عرب نے یہ کہا تھا کہ جی آپ فوج بھیج رہے ہیں تو بتائیں ان کی سیکٹیرین ڈومینیشن کیا ہے. ہم نے جواب دے دیا تھا. یہ پرانی بات کر رہا ہوں. پاکستان آرمی نے کہا ہم نہیں آپ کو بتاتے. We will not tell you. بالکل صحیح سر. وقت کیونکہ ہمارے پاس جی جی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایران نے آلریڈی ویلکم کیا ہے. ایران has welcomed the agreement between Pakistan and Saudi Arabia because it feels کہ if Israel is kept at bay, اگر اسرائیل کو روک لیا جائے تو ایران کا بھی تحفظ ہو جائے گا. بہت شکریہ. سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ فلسطین کے مسئلے پہ کہاں سے کیسے پریشرز آ رہے ہیں اور فلسطین کی ریاست کا وجود کتنے دیر تک ممکن ہو پائے گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد مشرقی سرحد سے اس پار بھارت کی جانب سے ایک بار پھر دھمکی دی گئی پاکستان کو. آپریشن سندور کا مرحلہ دوم شروع کرنے کے حوالے سے کچھ انڈیکیٹرز ملے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بڑا لیتھل ہوگا, لیکن اس کے جواب میں ISPR نے بھی بڑا تکڑا جواب دیا ہے. یہ کہانی اب کیا انفولڈ ہونے جا رہی ہے, اس کو ڈسکس ڈیبیٹ کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بھارت کا ایک بار پھر وہی منترا, گویا کہ پاکستان گویا کہ دہشت گردی میں ملوث ہے, اور اس بار کہا یہ گیا ہے بھارتی آرمی چیف کی جانب سے کہ آپریشن سندور کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ پہلے سے کہیں لیتھل ہوگا, اور جو پہلے احتیاطیں برتی گئی تھی اب وہ نہیں برتی جائیں گی, اور پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس نے دنیا کے نقشے پہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. اگرچہ اس کا جواب پاکستان کے وزیر دفاع اور ISPR نے بھی بڑا قرارہ دیا ہے, اور کہا یہ گیا ہے کہ شاید بھارت اپنے تیاروں کا ملبہ بھول گیا, اور اس بار بھی اگر کوئی ایڈوینچر ہوا تو پاکستان بھی بلا تاخیر بھرپور جواب دے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیفینس انالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو کیا ہم اس سے تعبیر کریں کہ اگین بھارت ایک بیس ایڈونچر کے لیے تیار ہے, یا انٹرنل جو ایک پریشر ہے, جنگ ہارے ہیں وہ اور بڑا کرٹیسزم آ رہا ہے, اس کرٹیسزم کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے؟ دیکھیے بھارت جو یہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یہ اس کی سول اور فوجی قیادت اس وقت بہت سٹریس کا شکار ہے. انہیں سبکی کا سامنا کرنا پڑا آپریشن سندور میں, زخم خوردہ ہیں, اپنی پرائیڈ ان کی مجروح ہوئی ہے, اور الیکشنز کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں. ان کو کچھ اپنی کارکردگی دکھانے کو کوئی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ان کے پاس. سو اس لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو غیر ذمہ وارانہ بیانات دے کے کچھ الیکٹورل فوائد حاصل کرے. مگر میرے خیال میں یہ تمام ہتھ کنڈے بے سود ثابت ہوں گے ان کو بخوبی معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس بڑا مضبوط جوہری ڈیٹرنٹ موجود ہے, اور پاکستان کی صلاحیت ہے کہ ہندوستان کا چپا چپا ہماری رینج میں ہے, اور بہت مؤثر ہمارا ڈیٹرنس ہے. اگر وہ کسی قسم کی مہم جوئی کریں گے تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے انہوں نے دنیا کے سامنے ایک غلط اپنا چہرہ پیش کیا ہوا تھا اور دہشت گردی کا اپنے آپ کو وکٹم گردانتے تھے. پاکستان در حقیقت اصل وکٹم ہے دہشت گردی کا, اور فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج اس کی ریشہ دوانیاں آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. اور پاکستان کو تو انفیکٹ دہشت گردی کا ایک وکٹم بنایا ہوا ہے بھارت نے, اور اب وہ وکٹم بلیمنگ کی طرف اترنے کی کوشش کر رہا ہے. سول اور فوجی قیادت اس کی دونوں اس قسم کے غیر ذمہ بیان دے رہی ہے. اور جی بالکل وہ پریشر تو ہمیں نظر آ رہا ہے سر, لیکن اگین سر یہ ایک بھارت کے آرمی چیف کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کوئی ریٹائرڈ کسی آفیسر نے کہا ہو سر. اور ہم تو آپ نے دیکھا بھی اس وقت بھی کلبھوشن جادیو کے جو سرونگ آفیسر نیوی کے را کے یہاں پہ اس ریجن کے ہیڈ رہے ہیں, وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں کس طرح دہشت گردی کرتے رہے ہیں. بٹ دنیا کو یہ فیکٹ شیٹ اس طرح نظر نہیں آ رہی. اگرچہ 7 مئی کے ہم کہتے جنگ کے بعد پاکستان کے بیانے کو بڑی پذیرائی ملی ہے, بٹ اس سٹیٹمنٹ کے بعد ہم توقع تو کر رہے تھے کہ دنیا بھی کہتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ تو خود اسٹیٹ ٹیررزم میں انوالو ہیں, وہ کینیڈا ہو, وہ امریکہ ہو, دنیا کے اور خطے ہوں, بجائے آپ اپنے آپ کو ایڈریس کرنے کا پھر پاکستان کو دھمکے دے رہے ہیں. تو جو ورلڈ کا رسپانس ہے سر وہ ابھی تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا, کافی گھنٹے گزر گئے ہیں. دیکھیے ورلڈ پہ آپ اتنا تکیہ نہ کیجئے, دنیا طاقتور کا ساتھ دیتی ہے. پاکستان کے پاس وہ ویر ودال موجود ہے جس سے وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے. صرف
یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس وقت بھارت سفارتی تنہائی کا شکار ہے یا نہیں ہے، اور وہ ہے اس وقت. اس کا ان کا جو تکیہ تھا ایک عالمی قوت پہ، اس نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے، کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ بھارت گھمنڈ اور غرور کا شکار ہے، اور جو توقعات امریکہ نے باندھی تھیں وہ بھی پورا کرنے سے قاصر ہے. تو اس وقت وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، چین، امریکہ یا یورپین یونین ہو یا مڈل ایسٹ ہو، وہ سب بھارت سے اس وقت نالاں ہے. اور بھارت اس وقت اس سفارتی تنہائی کا شکار ہے جس کا ہمیں پاکستان کو ڈیفینیٹ ایک فائدہ ہے. باقی دنیا کیا ان کی تو سر اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے طالبان قیادت کو دلی کے دوروں کی دعوت دی جا رہی ہے. سر سنا جا رہا ہے کہ ان کے وزیر خارجہ جا رہے ہیں، جلدی دلی کا دورہ کر رہے ہیں طالبان انتظامیہ کا. کتنا ہمیں اس پہ پریشان ہونا چاہیے؟ نہیں، ہمیں نہیں پریشان ہونا چاہیے اس پہ، کیونکہ طالبان کے اپنے بڑے مسائل ہیں. وہ انٹرنل ان کی جو ایک آپ سمجھ لیں انٹرنیشنل وارفیئر ٹائپ سچویشن آ گئی ہے، جو حقانی اور کابل کا ایک فیکشن ہے اور کندہار کا فیکشن ہے. تو اس کے درمیان بعد المشرکین ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. افغانستان کے اپنے حالات مستحکم نہیں ہیں، اور وہ ایک آئیڈیالوجیکلی ڈریون گورنمنٹ ہے جو القاعدہ، آئی ایس کے پی اور باقیوں کو مقدم جانتی ہے، اور اس کو کوئی جو سفارتی نزاکتیں ہیں اس دور کی وہ اس کے ساتھ آگاہی نہیں ہے. تو وہ اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں تو وہ دیکھ لے گا بھارت بھی کہ وہ کوئی اس کو مدد کرنے سے وہ قاصر ہوں گے. اور چونکہ ان کا اور بھارت کا آپس میں بہت آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ہے، تو اس سے ہمیں خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی کوششیں جاری رکھنی ہیں ڈپلومیٹک سطح پہ، انٹرنیشنل اور ریجنل. لاسٹلی سر یہ جو ایک وہاں پہ ایک جو پینک ہے اس کو لے کے مس ایڈونچر کے چانسز کتنے لاسٹلی وہاں اگر آپ کہہ سکیں تو ناظرین کے لیے؟ دیکھیے چانسز بالکل ہیں، اور ہمیں چوکنا رہنا ہوگا. کیپ یور پاؤڈر ڈرائی. آپ دشمن کی ان باتوں سے صرف نظر نہیں کر سکتے. ہاں، وہ اس وقت زخمی درندے کی طرح زخم چاٹ رہا ہے، اپنی عزت جو ان کی مجروح ہوا ہے اس کو ریسٹور کرنے کے در پہ ہے. ہمیں چوکنا رہنا ہوگا، اور ڈپلومیٹک سطح پہ اور اندرونی سطح پہ ایک یونائٹڈ ہم نے فرنٹ پیش کرنا ہے، اور اپنی جو تمام تر تیاریاں ہیں ان کو ہم نے اس پہ بڑے الرٹ ہو کے کاربند رہنا ہے. اور اگر یہ ایسا ہوا تو بھارت جرأت نہیں کرے گا. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی صاحب بڑی دل سے بتا رہے تھے کہ مس ایڈونچر کے خطرات موجود رہیں گے، کیونکہ انٹرنل پریشر ہے بھارت کی سرکار اور فوج کے اوپر، اور پاکستان کو چوکنا رہنا ہوگا. ایک بریک کے بعد موسمیاتی تبدیلی پاکستان کی معیشت کے لیے کتنا بڑا خطرہ، ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. عالمی بینک کی یہ رپورٹ ہے جس پہ کہا یہ گیا ہے کہ 2050 تک گویا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث کوئی 4 کروڑ سے زائد مزید لوگ خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے، جبکہ اس دوران بتایا یہ گیا ہے کہ بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، مہنگائی بڑھے گی، اور حکومتوں کو گویا کہ تعلیم، صحت اور ایگریکلچر کے شعبے میں انویسٹمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سماجی تحفظ کے پروگرام کو مضبوط بنانا چاہیے. ناظرین، ڈان نیوز کی جانب سے گزشتہ سال بھی کلائمیٹ کو لے کے ایک کانفرنس کی گئی تھی، اور اس سال بھی 11 ستمبر کو دوسری کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معیشت ڈاکٹر نجیب صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پہلا سوال میرا ہے یہی، کیونکہ پاکستان ان ممالک پہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، بٹ ہماری معیشت کے لیے کتنے بڑے چیلنجز ہیں، اور پھر پاکستان ان کو گویا کہ ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے؟ اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ پاکستان کے لیے نا ایک میکرو کرٹیکل رسک ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جب بھی فلڈز آتے ہیں تو آپ کا میکرو فریم ورک، آپ کی گروتھ امپیکٹ ہوتی ہے، انفلیشن امپیکٹ ہوتی ہے، آپ کی جو کراپس کی اوور آل پروڈکشن ہے وہ امپیکٹ ہوتی ہے، آپ کا ٹیکس امپیکٹ ہوتا ہے. اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ جو لوز کرتے ہیں اپنا رسک ایگریکلچر میں اور انفراسٹرکچر میں، ان کو ایک نقصان ہوتا ہے جو بھرنا پڑتا ہے اسٹیٹ کو کچھ حد تک، اور کچھ حد تک وہ نقصان ان پہ پہنچتا ہے. یہ ہے ایک اوور آل رسک. رسک کیا ہے؟ دیکھیں نا، ایکسٹریم ہیٹ ہے، گلیشیئر میلٹنگ ہے، فلڈز ہیں، واٹر اسکیرسٹی ہے. یہ ایک اوور آل پکچر ہے جس کو پاکستان نے ہینڈل کرنا ہے. اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اگر آپ اگلے 10 سال کا تخمینہ دیکھیں تو وہ میرے لیے تو وہ آبویسلی 2023 سے لے کر 2030 تک کا تخمینہ اگر
348 ارب ڈالر کے قریب جا کر لگایا جائے گا، جس کا مطلب ہے 10 سے 11% آف پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے ان 10 سال میں، اگر اس کو لے کر ہمیں یہ چلنا پڑے گا تو دیٹس اے بگ ون. اس میں کچھ اڈیپٹیشن کا رسک ہے کہ آپ نے اڈیپٹ کرنا ہے، کچھ آپ کا ڈی کاربنائزیشن کا رسک ہے، کیونکہ ابھی بھی آپ فاسل فیول سے بہت بجلی بناتے ہیں، بہت پاور بناتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. سو 150 ارب ڈالر کے قریب تو تخمینہ ہے کہ آپ کو اڈیپٹیشن میں چاہیے، اور ڈی کاربنائزیشن میں another nearly $200 billion over these 7 years. یہ ہے ایک اوور آل رسک، اور یہ ایک فزیکلی کنسٹرینٹ کنٹری کے لیے obviously this is a large risk. سو آپ کو کنسیشنل فائنانسنگ چاہیے، پرائیویٹ کیپٹل چاہیے، کاربن مارکیٹ فنڈنگ چاہیے. یہ ایک آئی تھنک اوور آل ایک اس وقت کا تجزیہ ہے جو پاکستان کا ہے. تو سر انفیکٹ ایک تو یہ بتائے گا کہ جو آئی ایم ایف کی جانب سے کلائمیٹ کو لے کے جو فائنانسنگ ہو رہی ہے کتنی ہیلپ فل ہے، اور پھر حکومتی ترجیحات. سر ورلڈ بینک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن، ایگریکلچر آپ نے اور صحت کے شعبے میں اور سماجی تحفظ کے پروگراموں کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے، بٹ آپ کو ترجیحات حکومت کی لگ رہی ہیں ایسی سر؟ سو لیٹس تھنک تھرو دس. ایک تو کس حکومت کی ترجیح ہے یہ؟ یاد رکھیے کہ 5 حکومتیں ہیں پاکستان میں، کچھ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے اور کچھ 4 پروونسز کا کام ہے. یہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. این ایف سی کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد کلائمیٹ کس کا سبجیکٹ ہے؟ پروونسز کا سبجیکٹ ہے. ایگریکلچر کس کا سبجیکٹ ہے؟ پروونسز کا سبجیکٹ ہے. ایجوکیشن کس کا سبجیکٹ ہے؟ پروونسز کا سبجیکٹ ہے. ہیلتھ کس کا سبجیکٹ ہے؟ پروونسز کا سبجیکٹ ہے. اسٹنٹنگ سے لے کے آؤٹ آف اسکول چلڈرن تک، کلائمیٹ کی جو ماحولیاتی تبدیلیوں کو اڈیپٹ کرنے تک لارجر رول جو ہے وہ پروونسز کا ہے. سو پہلے تو میں یہ آج کے موضوع میں یہ امپورٹنٹ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ وہ جو آر ایس ایف ہے جو ہم کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، تو کیا ہے 1.4 بلین ڈالر ملیں گے آپ کو. اس میں کلائمیٹ رسک اور گرین کرائٹیریا، پبلک فائنینسنگ پہ بات ہے، واٹر پرائسنگ کی بات ہے، کلائمیٹ رسک ڈسکلوجر کی بات ہے، ڈی کاربنائزیشن اور کچھ انرجی ٹرانزیشن جو ہے اس پہ بات کی گئی ہے. یہ کیٹلسٹ تو ضرور ہو سکتا ہے، بٹ یہ سبسٹیٹیوٹ تو قطعی طور پہ نہیں ہے نا. وہ کام جو کہ پورے ملک میں 4 پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ نے کرنے ہیں. دیکھیے پولوشن اور اسموک کو ریڈیوس کرنا، فارسٹیشن کی طرف جانا، ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس کرنا، اکاؤنٹیبلٹی اوور آل انکریز کرنا، فلڈز کے لیے پونڈنگ کرنا، ڈیمز بنانا، یا جو آپ رستے میں چیزیں بنا دیتے ہیں جس سے آپ کو نہیں کرنے چاہیے وہ کام کرنا، جو ای وی کا پورا ماحول بلڈ کرنا، انرجی سورسز کو چینج کرنا، یہ اصل کام ہے جو پاکستان نے کرنے ہیں. اب کیا ہم یہ کر پائیں گے؟ پریپیئرڈنیس ایک بات ہے، جسے کہیں گے ایگزیکیوشن دوسری بات ہے. ان دونوں میں obviously بہت جسے کہیں گے نا تندہی سے کام کرنا پڑے گا. ان پہ پرچے لکھنے پڑیں گے، واٹ از بیسٹ کورس فارورڈ یہ پٹ ٹوگیدر کرنا پڑے گا، اور پورا جو کمیونٹی کا ایٹماسفیئر ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا ٹو تھنک اباؤٹ دیز تھنگز ویری ویری ڈفرینٹلی. آئی تھنک کہ یہ 5 حکومتوں کو بڑا سیریسلی لے کر آگے چلنا پڑے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، بڑا کمپلیٹلی بتایا ہے کہ لائن آف ایکشن حکومتوں کا ہونا کیا چاہیے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد گویا کہ اسلام آباد پریس کلب کے اوپر پولیس کا دھاوا، تقدس پامال ہوا، حکومت کی جانب سے مذمت اور گویا کہ ذمہ داروں کے تعین کی یقین دہانی، لیکن کیا صحافتی تنظیمیں اس سارے معاملے کو لے کے مطمئن ہیں کہ نہیں؟ چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کریں. پروگرام میں ایک بار خوش آمدید ناظرین. نیشنل کلب اسلام آباد پہ پولیس کا دھاوا، پریس کلب کا تقدس پامال ہوا، اس کے بعد حکومت کی جانب سے بیانات تو آئے، لیکن صحافتی تنظیمیں کتنی مطمئن ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر پی ایف یو جے افضل بٹ صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے. اسٹیٹمنٹس آئی کو آپ سے آ کے دلاسے بھی دیے گئے، اب ہم یہ مطمئن ہو گئے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، یا ابھی بھی کنسرنز باقی ہیں؟ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت وقت کر کیا رہی ہے سر؟ شرائی صاحب، ایک تو آپ سب دوستوں کا جو اس دن جو ہی موقع محل کی مناسبت سے جس کو پتہ چلا کہ پولیس نے نیشنل پریس کلب پر دھاوا بولا ہے، تو آپ جیسے تمام سینئر لوگ جو ہیں پریس کلب پہنچے. اور پھر جو ظاہر ہے طلال چوئی صاحب تو آگے، چیئرمین سی ڈی اے جو کمشنر ہیں وہ آگے، پی آئی او آگے. ہم نے کہا معافی ہمارا ایشو نہیں ہے. اب ہم سینئرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے وہ تمام دھڑے جو نیشنل پریس کلب کا الیکشن لڑتے ہیں ان کو جمع کیا ہے. صحیح. اور ایسا چارٹر آف ڈیمانڈ بنا کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ
یہ نیشنل پریس کلب پر جو اٹیک ہوا پولیس کا، یہ پاکستان میں کسی بھی پریس کلب پر آخری اٹیک ہو. یقیناً آئندہ اس کو کیسے روکنا ہے، تو اس کے لیے تو خاکہ ہے کیا کیا ہو سکتا ہے اس میں کہ جس سے اس راستے کو روکا جا سکے. تو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کوئی ایسی سالڈ گارنٹی پارلیمنٹ کی ہو، کوئی نوٹیفیکیشن ہو، زبانی کلامی والا بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ کیونکہ چارٹ آف ڈیمانڈ میں ہمارے میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پریس کلب اس شہر کے لوگوں کا دوسرا گھر ہوتا ہے جرنلسٹوں کا، اور پورے پاکستان کے تمام پریس کلب یہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل پریس کلب پر اٹیک ان تمام پریس کلبوں پر اٹیک ہے. یعنی نیشنل پریس کلب کے تقدس کو پامال کرنا پاکستان بھر کے 40,000 جرنلسٹوں کی گھر کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کے مطابق ہے. تو اس لیے اب تمام پاکستان کے دوستوں کی خواہش ہے کہ کوئی ایسا اس کے بعد کوئی میکنزم بنایا جائے، کوئی ایسا نوٹیفیکیشن ہو، کوئی پارلیمنٹ کا رول اس میں بڑھایا جائے. تو آپ کو لگتا ہے نا کہ اس کو ایک آفینس قرار دیا جانا چاہیے مور امپورٹنٹلی؟ اور پھر ملک کے وزیر داخلہ سر وہ کہتے ہیں نا کہ میر کیا سعد ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب وہ آئی جی سے رپورٹ مانگ رہے ہیں. سر آئی جی تو آرڈرز دیتے ہیں سب کچھ کرنے کے لیے، تو ان سے رپورٹ مانگی جا رہی ہے کہ کون وہاں پہ گھسا ہے، کیسے وہاں پہ مار دھاڑ کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی جو انکوائری کمیٹی انہوں نے بنائی، تو ہم نے کہا ہم پولیس کے انڈر کسی انکوائری کمیٹی کو مانیں گے نہیں. دوسرا، اگر کوئی انکوائری کمیٹی بنانی ہے تو اس میں ہمارے ریپرزینٹیٹو رکھے جائیں جس میں پولیس کا، کیونکہ پولیس کے خلاف تو ہماری کمپلینٹ ہے، کیا جس کے خلاف کمپلینٹ ہے انہی کے افسروں کے سے انکوائری کرائی جائے. تو یہ ہم جو چارٹر آف ڈیمانڈ دے رہے ہیں زیادہ نہیں ہوگا، لمبا چوڑا 3 یا 4 پوائنٹ ہوں گے. اگر گورنمنٹ اب تک تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر گورنمنٹ کی نیت ٹھیک ہوئی تو اس میں کوئی تمام طالبات ریزنیبل ہیں. ظاہر ہے ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، بٹ ٹائم فریم ہے بٹ صاحب. انفیکٹ یہ تو وعدہ فردہ ہوتا ہے، پورا ہو نہ ہو تو آپ نے کو رکھا ہے کہ جی فلاں تاریخ تک نہیں، کل تک تو ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ تیار ہو جائے گا. اچھا، پھر وہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہم کل نہیں تو پرسوں ان کے ہینڈ اوور کر دیں گے، اور 3 دن انہیں دیں گے کہ ان 3 دنوں کے اندر اندر آپ اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو منظور کریں. اور پھر ہم دیکھیں گے، اگر نہیں کرتے تو پھر ہمارے ساتھ احتجاج کا راستہ کھلا ہے، کیونکہ ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ یہ معذرت معافی سوری سے کام نہیں چلنے والا. لیکن دوسری طرف پیک ایکٹ کے تحت لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اس پہ بھی تو دیکھیں نا اس ایکٹ کو کیسے استعمال کیا جائے، وہ بھی آپ کی نظر میں ہے؟ بالکل نظر میں ہے وہ بھی. اور کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ اب پیکا جو ہے وہ اس کا جرنلسٹوں پر اطلاق نہیں ہوگا، اور اب تک 90% اطلاق صرف جرنلسٹوں کے اوپر ہی ہو رہا ہے. تو وہ پہ آپ کے ایجنڈے پہ ہے. ظاہر ہے جب ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے تو اس میں جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ فنکشنل نہیں ہو رہا، اس کے ٹی او آرز نہیں بن رہے، اس کو کمپلیٹ جو کمیشن بننا تھا وہ نہیں بن رہا. کہ جب تک وہ نہیں بنتا یہ معاملہ رہے گا. کیوں جرنلسٹ پروٹیکشن جو بل آیا ہوا ہے، لا بنا ہے، اس میں کافی چیزیں ہیں. تو ہمارے مطالبے میں وہ بھی شامل ہے کہ اس کو ایز ارلی اس میں بھی ہم. لیکن بٹ صاحب لاسٹلی جب تک تنظیموں میں یونٹی نہیں ہوتی، کمیونٹی میں یونٹی ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، تو آپ وہ یونٹی لا سکیں تنظیموں کے اندر. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل پریس کلب پر اٹیک کے بعد اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے الیکشن میں حصہ لینے والے تمام گروپوں نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اچھا، پہلے دن بعض خود آئے، پھر ہم نے نیشنل پریس کلب کی باڈی نے اجلاس بلایا، اس میں مجھ میں تمام جو جتنے لوگ گروپوں میں الیکشن میں حصہ لیتے ہیں وہ آئے. سب نے مل کر ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنا لی ہے، اور یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہوگا وہ پریس کلب کی باڈی کے ساتھ تمام گروپ بیٹھ کر ان سب کے مشورے سے تیار ہو رہا ہے، ان کی مشاورت سے تیار ہوگا، اور سب بیٹھ کر اناؤنس دیں گے، سب بیٹھ کر ڈیڈ لائن دیں گے، سب بیٹھ کر اگلی حکمت عملی دیں گے. لیکن بٹ صاحب لاسٹلی کم از کم آپ اسلام آباد پولیس کا داخلہ تو بین کروائیں. کوئی وی آئی پی بھی آئے تو اس کے ساتھ پولیس اب پریس کلب کی پریمیسز کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. کم از کم یہ تو ہونا چاہیے. یہ پہلے تو یہ تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ یار مظاہرے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں، پانی پینے کے لیے آ جائیں، کھانے کے لیے آ جائیں. لیکن اب تقریباً ہمارے پاس 100% جرنلسٹوں کا مطالبہ یہی ہے کہ یہ سلسلہ بند کر دیں. اگر کوئی ڈیوٹی پہ آتا ہے
تو اس کا محکمہ اس کے لیے باہر کوئی ارینج کرے، پریس کلب میں اس کا داخلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ صدر پی ایف جے افضل بٹ صاحب۔ ناظرین، پروگرام کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔